اسلام آباد میں حکومت کی ناک کے نیچے ایک فرقہ کے انتہا پسند، متعصب، دشمن صحابہ، خصوصاً دشمن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے آپ کو وکیل صحابہ کہتے ہیں، وکیل اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے وکیل ہیں، اور ان کے سینے دل صحابہ کرام کی بغض سے، دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک ملعون نے، آصف رضا علوی نے کہا، میں یہ بات جگر تھام کے کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کا حق نہ دے کر ظلم کیا ہے، آپ کو نعوذ باللہ یہ فدق کی آڑ میں ظالم کہا، فاسق کہا، فاجر کہا، حتیٰ کہ اس زبان دراز نے، بد زبان نے، باطنی خبث رکھنے والے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تک کہا۔ چاہیے تو یہ تھا، کدھر گیا وہ تحفظ بنیاد اسلام، کدھر گیا وہ قانون جس میں ضمانت دی گئی ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین کرے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کرے، تو قانون حرکت میں آئے گا، اس کے خلاف چارہ جوئی ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی۔ افسوس یہ ہے، اگر کوئی صدر کے خلاف بات کرے اور جائز تنقید کرے، وزیر اعظم کے خلاف بات کرے اور جائز تنقید کرے، اور عدلیہ کے خلاف اگر بات ہو جائے تو توہین عدالت ہو گئی جی، پکڑ لو۔ مگر کتنے دکھ کی بات ہے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما دے مطلقاً رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وہ ایمان لائے، انہوں نے اپنا تن من دھن اسلام پہ وار دیا، سب کچھ اسلام پہ نچھاور کر دیا، اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ ان کے اعمال صالحہ سے، اللہ ان کے مخلصانہ اعمال سے، اللہ ان کی مالی قربانیوں سے، اللہ ان کی جانی قربانیوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور ورضوا عنہ، اور صحابہ کرام اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی طرف سے انعامات ملے، اللہ کے احسانات ہوئے، اللہ پاک کے احسانات کو دیکھ کر، انعامات پا کر وہ اپنے رب سے خوش ہو گئے۔ اللہ نے تو ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتہائی بلندیوں پر ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے صحابہ ہیں ان کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ علماء نے بتایا کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ
ہجرت سے پہلے ایمان لائے، یہ السابقون الاولون ہیں، لیکن ہجرت سے پہلے ایمان لائے، یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے، یہ فتح موقع پر ایمان لائے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا اعلان قرآن کرتا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ اٹھائیے، سفر ہجرت کو بیان کرتے ہوئے رب عالمین نے ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب غار میں اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب کفار نے آپ کا تعاقب کیا، آپ غار ثور میں پہنچ گئے، تو چونکہ وہ دہانے پہ کھڑے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق جن کی گود میں رحمت عالم سر رکھے ہوئے ہیں، حضور اگر انہوں نے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو پھر ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دوستو، جو بات قرآن سے ثابت ہو، یہاں تمام علماء مفسرین، ہمارے پاس 1400 سالہ جو تفسیری ذخیرہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اور امام مجاہد، حضرت قتادہ ابن جریر، اور اسی طرح مفسرین کی ایک بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ہوں، اور اسی طرح سید محمود آلوسی بغدادی، اور عصر حاضر میں پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ، اور دیگر مفسرین کرام، سوائے ایک مکتب فکر کے، حالانکہ ان کے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ تو جو قرآن کا انکار کرے وہ کون ہے؟ خود ہی فیصلہ کر۔